بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کیا رقم اور پیسوں کی صورت میں دیا جا سکتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صدقۃ الفطر میں اناج اور غلہ دیا جاتا تھا، اور ان کے پاس سونے اور چاندی کے سکے جو اس وقت کی کرنسی تھی وہ بھی موجود تھی۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس جنس موجود ہو تو اس کو جنس ہی دینی چاہیے، اور وہ ایک آدمی کے صدقۃ الفطر کا ہوتا ہے۔ میں نے یہاں درس میں کئی دفعہ یہ بتایا کہ سا ایک پیمائش کا پیمانہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں دیہاتوں میں ٹوپا، چھوٹی ایک پڑوپی، اس سے لوگ پیمائش کر کے غلہ دیتے تھے۔ تو ایک بک بھر کر غلہ نکالیں تو وہ ایک مد اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ 4 مد ہوں تو ایک سا بنتا ہے، گویا 4 بک غلہ بھر کے آپ نکالیں گے تو وہ ایک بندے کا صدقۃ الفطر ہوگا۔ اس کے وزن میں جو علماء میں اختلاف ہے، میں نے کئی بار یہ بھی ذکر کیا، یہ اختلاف مضر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک بک بھر کر غلہ نکالتا ہے تو ہر بندے کا بک دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں، اور پھر جنس جو ہے مختلف ہونے سے بھی وزن بدلتا ہے۔ تو اصل یہ وزن کا پیمانہ ہے ہی نہیں ہے، یہ پیمائش کا پیمانہ ہے۔ تو پیمائش کو جب وزنوں میں لائیں تو فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے پرانے علماء 2 کلو 2 سیر 11 چھٹانک اور اوپر کچھ سرسائیاں بتایا کرتے تھے۔ پھر کلو گرام آگے اس کی جگہ پر اب 2 کلو 200 گرام کوئی کہہ رہا ہے، کوئی 600 گرام کہہ رہا ہے۔ تو یہ صرف اختلاف کا سبب یہی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ 4 بک بھر کر اپنے گھر سے غلہ مسکین کو نکال دیا تو ایک بندے کا صدقۃ الفطر ادا ہو جاتا۔ تو جس کے پاس جنس ہو وہ جنس دے، گندم استعمال کرتا ہے گندم دے دے، چاول استعمال کرتا ہے چاول دے دے، جو استعمال کرتا ہے جو نکال دے، کھجوریں استعمال کرتا ہے کھجوریں نکال دے۔ اب دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس جنس موجود ہی نہیں ہے، گھر میں بھی وہ لاتا ہے، جس طرح شہروں میں اکثر ہوتا ہے، ملازم طبقہ ہے، اپنی زمینیں نہیں ہیں، اناج اور غلہ نہیں ہے، روز کا یا ہفتے کا اکٹھا بازار سے لے آتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، پھر اور لے لیتے ہیں، بازار سے خرید کے کھاتا ہے، اپنی کوئی جنس نہیں ہے۔ تو جنس نہ ہونے کی صورت میں اس کا بدل پھر پیسے ہو سکتا ہے۔ پیسے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بخاری، مسلم، دیگر حدیث کی کئی کتابوں میں جہاں جانوروں کی زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوئے، بکریوں کی زکوٰۃ، اونٹوں کی زکوٰۃ، گائے کی زکوٰۃ، تو اب ایک شخص نبی علیہ السلام کی طرف سے مقرر ہو کر خطے اور کسی علاقے میں جاتا تھا کہ اس سے زکوٰۃ لے آؤ۔ وہ زکوٰۃ وصول کرنے والا کسی ایسے شخص کے پاس گیا جس کے پاس جانور ہیں اور زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ میں مثال کے طور پر 3 سالہ جانور زکوٰۃ میں اس کا بنتا ہے، لیکن وہ جانور دینے والے کے پاس 3 سالہ ہے ہی نہیں، یا 2 سالہ ہے یا 4 سالہ جانور ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے 2 سالہ جانور لیتا ہے تو 3 سالہ کی قیمت کا تعین کر لیا جائے، اور 2 سالہ کی بھی۔ تو 2 سالہ جانور لیا، بظاہر لینا 3 سالہ تھا، تو یہ چھوٹا ہے، اس کی قیمت بھی تھوڑی ہے، تو اوپر جتنی کمی ہے وہ پیسے دے کر پوری کر دے۔ اور اگر 4 سالہ وصول کرتا ہے تو وصول کرنے والا جو زائد رقم اس کی بنتی ہے وہ اس مالک کو دے دے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرضی زکوٰۃ میں بھی جو چیز وصول کرنی ہو اگر وہ نہ ہو بندے کے پاس تو اس کا بدل کرنسی اور پیسوں کے ساتھ ہو سکتا۔ پھر اس میں بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جی جنس ہی دینی چاہیے، جس طرح عرب میں بھی لوگ جنس نکالتے ہیں۔ تو ہمارے ایک استاد ہیں حفظ المنان نور پوری رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے جن مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ غلہ ہی دے، پیسے دے ہی نہیں سکتا،
انہوں نے فقیر اور مسکین کا بھلا نہیں کیا، نقصان کیا۔ آپ ایک مسکین آدمی ہے، اس کو صدقۃ الفطر دیتے ہیں اناج اور غلے کی صورت میں، اس بیچارے کی ضرورت کوئی اور ہے، اب وہ آپ کا دیا ہوا اناج بازار میں جا کر بیچتا ہے تو پیسے لے کر اپنی کوئی اور ضرورت پوری کرتا ہے۔ وہ جب بازار میں بیچے گا تو جتنی قیمت پر وہ خریدا گیا دکاندار اتنی قیمت پر نہیں لے گا، بلکہ دکاندار اس سے کم پیسے دے گا۔ تو اس فتوے نے غریب کا بھلا نہیں کیا، اس کا نقصان کیا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے پاس اناج نہیں ہے تو وہ اس کا بدل رقم کی صورت میں دے سکتا ہے۔